اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وقید الفضلۃ فی الضابط اعتراض عن الجملۃ المفسرۃ لضمیر الشان فإنها کاشفۃ لحقیقت المعنى المراد به ولها موضع بالاجماع لأنها خبر فی الحال او فی الاصل وعن الجملۃ المفسرۃ فی باب الاشتغال۔ توجہ فرمائیے، بےشماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، یہ جو جملہ ہمارا چل رہا تھا جملہ تفسیریہ، اس کی قید تھی۔ آج ہم نے یہ بتانا ہے، قید الفضل لگائی ہوئی تھی۔ جملہ تفسیریہ جس کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، ہم نے نہیں پڑھا تھا ہی الفضلۃ الکاشفۃ لحقیقت ما تلی۔ آج کے درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فضلہ کی قید کیوں لگائی؟ جملہ تفسیریہ میں الجملۃ الثالثہ، تیسرا جملہ جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، تھا نا التفسیریۃ وہی الفضلۃ الکاشفۃ لحقیقت ما تلی۔ یہ پیچھے جاؤ نا، الجملۃ الثالثہ تفسیریہ وہی الفضلۃ الکاشفہ۔ یہ فضلہ کی جو قید لگائی ہوئی تھی، یہ کیوں لگائی ہے؟ آج یہ کرنا ہے ہم نے۔ یہ فضلہ کی جو قید لگائی جملہ تفسیریہ میں، کہتے ہیں یہ اس لیے لگائی تھی تاکہ دوری کریں وہ جملے جو مفسرہ ہیں لیکن ان کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ جملہ تفسیریہ میں فضلہ کی قید لگا کر دوری کی ہے اس جملہ مفسرہ سے جو تفسیر کر رہا ہے ضمیر شان کی۔ وہ جملہ مفسرہ جو ضمیر شان کی تفسیر کرتا ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوری کی ہے فضلہ کی قید لگا کر وہ جملہ جو مفسرہ ہے باب اشتغال میں، کیونکہ وہ جملہ جو مفسرہ ہے نا باب اشتغال میں، اس کا بھی محلی اعراب ہوتا ہے۔ پس یہ جملہ تفسیریہ میں جو ہم نے فضلہ کی قید لگائی ہے، یہ الفضلۃ الکاشفہ لحقیقت ما تلی، فضلہ کی قید ہم نے اس لیے لگائی ہے تاکہ وہ جملہ مفسرہ جو ضمیر شان کی تفسیر کرتا ہے اس کو خارج کر دیں، چونکہ وہ جملہ جو ضمیر شان کی تفسیر کرتا ہے اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے فضلہ کی قید لگا کر اس جملہ مفسرہ سے بھی دوری کی ہے جو باب اشتغال میں ہے، کیونکہ وہ جملہ مفسرہ جو باب اشتغال میں ہے اس کا بھی محلی اعراب ہوتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں یہ فضلہ کی قید نحویوں نے نہیں لگائی، ان کو لگانی چاہیے تھی تاکہ ان جملوں کو خارج کر سکیں۔ ھذا القید احملوہ، مصنف فرماتے ہیں، یعنی اشکال ہے قسم کا، مصنف جمہور راویوں پہ اشکال کر رہے ہیں کہ انہوں نے فضلہ کی قید نہیں لگائی جبکہ لگانا ضروری تھا۔ فضلہ کی قید لگائیں تاکہ یہ جملے تفسیریہ جن کا محلی اعراب ہے وہ خارج ہو جائیں، جیسا کہ دو جملے ہیں، ایک جملہ مفسرہ جو ضمیر شان کی تفسیر کرتا ہے اس کا بھی محلی اعراب ہے، وہ جملہ مفسرہ جو باب اشتغال میں ہے اس کا بھی محلی اعراب ہے۔ پس اس جملہ تفسیریہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں محلی اعراب نہیں ہے، قید لگاؤ فضلہ کی، فضلہ کی قید لگانے سے یہ دو جملے خارج ہو جائیں گے۔ توجہ فرما لیا آپ عزیزو۔ ابھی آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا پیرا پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ توجہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ وقید الفضلۃ فی الضابط اعتراض عن الجملۃ المفسرۃ لضمیر الشان وقید الفضلۃ فی الضابط، فضلہ کی قید جو ضابط اور قانون میں
लगाई एतराज़ुन अनिल जुमलतिल मुफस्सिरा, ये दूरी करने के लिए थी जुमले मुफस्सिरा से। वो जुमले मुफस्सिरा जो किसके लिए, ले ज़मीर शान, वो जुमले मुफस्सिरा जो ज़मीर शान की तफसीर कर रहा है उससे दूरी की है। फ़इन्नहा काशिफ़तुन ले हकीकतिल मानल मुरादु बिही, फ़इन्नहा वो जुमले मुफस्सिरा जो ज़मीर शान की तफसीर करता है, फ़इन्नहा काशिफ़तुन ये जुमला मुफस्सिरा कश्फ करता है हकीकत को, अलमानल मुरादु बिही जो उस ज़मीर से मुराद है उसकी हकीकत को बयान करता है। वलहा मौज़ुन बिल इज्मा, और इस जुमले मुफस्सिरा जो ज़मीर शान की तफसीर कर रहा है, लहा इस जुमले मुफस्सिरा का मौज़ुन यानी मौज़े एराब है, महल्ले एराब है, बिल इज्मा, लिअन्ना क्यों महल्ले एराब है, क्यों महल्ले एराब है, तवज्जो, लिअन्ना खबरुन फिलहाल, इसलिए कि ये जुमले मुफस्सिरा फिलहाल यानी अभी खबर है। जैसा कि हुवा ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन कायमुन अभी इसी हाल में हुवा की क्या बन रहा है, खबर बन रहा है। ठीक है, जब खबर है तो फिर महल्लन क्या हो जाएगा, मरफू, महल्लन हो जाएगा मरफू, लिअन्ना खबरुन फिलहाल, इसलिए कि ये जुमले मुफस्सिरा जो है खबर है हाल में यानी अभी, जैसे अर्ज किया हुआ ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन कायमुन खबर है हुआ की, इसलिए महल्लन मरफू हो गया। औ फिल असले, या ये जुमले मुफस्सिरा असल में खबर है, असल में खबर है का क्या मतलब है, ठीक है, अगर नासिख दाखिल हो जाए तो फिर असल में वो क्या था, खबर था, अब नासिख दाखिल हुआ है। फिल असल का इशारा ये है कि अब नासिख दाखिल हुआ है, लेकिन असल में ये क्या है, खबर है। मिसाल अर्ज करें आपकी खिदमत में, ज़ननतुहु ज़ैदुन कायमुन, ये ज़ैदुन कायमुन असल में खबर है, ज़ैदुन कायमुन, ज़ननतुहु ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन कायमुन असल में हुआ मुब्तदा की खबर है, असल में हुआ मुब्तदा की खबर है, लेकिन अब ये ज़ननतु का दूसरा मफूल वाक़े हुआ है और महल्लन नस्ब में है। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, ये खबर है। अब ज़ननतु का मफूल है ना दूसरा, लेकिन असल में ये क्या है, खबर है, हुआ कि ये खबर है। ठीक है, तो पता ये चला कि ये जुमले मुफस्सिरा जो ज़मीर शान की तफसीर कर रहा है इसका महल्ली इराब है, लिअन्ना खबरुन फिलहाल, क्योंकि ये अभी हाल में खबर है, और फिल असल या असल में खबर है, अब नासिख दाखिल हुआ है, लेकिन असल में ये, असल में नासिख के दाखिल होने से पहले ये क्या है, खबर है। व अनिल जुमलतिल मुफस्सिरति फी बाबिल इश्तिगाल व कैदुल फज़ला फी ज़ाबिते एतराज़ुन अनिल जुमलतिल मुफस्सिरा ले ज़मीर शान व एतराज़ुन अन निल जुमलतिल मुफस्सिरा फी बाबिल इश्तिगाल, फज़ला की कैद लगाकर दूरी की है जुमले मुफस्सिरा से, फी बाबिल इश्तिगाल, बाब इश्तिगाल में जो जुमला मुफस्सिरा है। फ़क़द कीला कहा गया, इन्ना तकूनो ज़ाता महल्लिन, ये जुमला मुफस्सिरा का ज़ाते महल है, कमा सयाती जैसा कि अन करीब आएगा। ये जुमला मुफस्सिरा जो बाब इश्तिगाल में है इसका महल है, अन करीब आएगा। वहाज़ल कैदो अहमलूहु वला बुद्द मिन, ये इस सत्तर में मुसन्निफ नहवियों पर इश्काल कर रहे हैं। वहाज़ल कैद अहमलूहु, ये कैद यानी ये कैद फज़ला जो है, अहमलूहु नहवियों ने इस कैद को छोड़ दिया है, मुहमल किया है, नहीं बताया। वला बुद्द मिन, जबकि इस कैद का लाना जरूरी है, ला बुद्द मिन है, ये कैद जरूरी है। ठीक हो गई बात अजीजों, ये पैरा जो था पीछे वाला, व कैदुल फज़ला, फज़ला की कैद क्यों लगाई, ये आपने असल मतलब के साथ मरबूत करके फिर आपने तौज़ी देनी है इसकी, कैदुल फज़ला। सीधा जाओगे जुमला सालिसा अत-तफ़सीरिया वही अल फज़लतुल काशिफ़ा लि हकीकत मा तली
اب ذہن میں لاؤ گے جملہ تفسیریہ جس کا محلی اعراب نہیں ہے. فضلہ کی قید لگائی شروع میں, ہے الفضلہ. فضلہ کی قید کیوں لگائی؟ فضلہ کی قید لگا دی تاکہ دو چیزوں کو خارج کر دے. ایک وہ جملہ تفسیریہ جو ضمیر شان کی تفسیر کر رہا ہے, ایک وہ جملہ جو تفسیریہ ہے باب اشتغال میں ان کا محلی اعراب ہوتا ہے, ان کو نکال دیں. فضلہ کی قید لگا کر ان دو کو نکالا ہے. تمام ہو گیا وجن مطلب. مسئلتن ایک نیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے قولنا ان الجملۃ المفسرۃ لا محل لها خلف فیہ شلوبین. توجہ فرماؤ, ہم نے کیا کہا پیچھے؟ ہم نے عرض کیا ہے اپنے بھائیوں کو, گزارش کی ہے کہ جملے مفسرہ لا محل لها, ابھی تک یہی نہیں پڑھتے رہے کہ جملے مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے. توجہ, ہم نے ابھی تک یہی پڑھا آپ کے لیے کہ جملہ مفسرہ لا محل لها, جملہ مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے. لیکن توجہ, جناب آغا شلوبی یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہ, میں اس طرح نہیں کہتا کہ جملہ مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے. جناب شلوبی مخالفت کر رہے ہیں. آگا آج کی نئی بات یہ ہے, ہم کہتے آ رہے ہیں جملہ مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے, شلوبی مخالفت کر رہا ہے. شلوبی کہتا ہے کہ انہا بحسب ما تفسرہ, شلوبی کہتا ہے یہ جملہ مفسرہ بحسب ما تفسرہ ہے, یعنی اس کے مطابق ہے جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے. جملہ مفسرہ اس کے مطابق ہوگا جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے. کیا مطلب؟ وضاحت چاہیے. یعنی اگر وہ جملہ مفسرہ جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے محلی اعراب ہے تو اس کا بھی محلی اعراب ہے. اگر اس جملے کا جس کی یہ جملہ تفسیر کر رہا ہے اور یعنی مفسرہ اگر اس کا محلی اعراب نہیں ہے تو اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے, یہ اس کے تابع ہے. شلوبی کیا کہتا ہے؟ شلوبی کہتا ہے جملہ مفسرہ بحسب ما تفسر. کمال ہے, چھوٹا سا جملہ مطلب ہے بحسب ما تفسرہ, یعنی جملہ مفسرہ کس کے مطابق ہوگا؟ اس جملہ مفسرہ کے, مفسرہ کے مطابق ہوگا. وہ جملہ مفسرہ کو دیکھو گے محلی اعراب ہے تو اس کا بھی محلی اعراب ہے, اگر اس مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے تو اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے. یہ جناب شلوبی کہہ رہے ہیں. ہم تو یہی کہتے تھے کہ جملہ مفسرہ لا محل لها, جملہ مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے, لیکن شلوبی نے مخالفت کی ہے. شلوبی کہتا ہے کہ نہ, جملہ مفسرہ بحسب ما تفسر ہے, ٹھیک ہے, جملہ مفسرہ کے مطابق ہے. اگر مفسرہ کا محلی اعراب اس کا بھی محلی اعراب, اگر اس کا محلی اعراب نہیں تو اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے. یہ اس جملہ مفسرہ کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. مثال دیکھو, مثال شلوبی کہتا ہے دیکھو زیدن ضربتہ, زیدن ضربتہ, اس میں کہتا ہے آگا شلوبی کے دیکھو ضربتہ, یہ جملہ ضربتہ مقدر کی تفسیر کر رہا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ زیدن ضربتہ میں یہ ضربتہ کیا کر رہا ہے؟ ضربتہ مقدر کی تفسیر کر رہا ہے. جب ضربتہ مقدر کی تفسیر کر رہا ہے تو وہ جو ضربتہ مقدر ہے, ٹھیک ہے, وہ چونکہ مستانفہ ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہے, تو پس اس ضربتہ کا بھی محلی اعراب نہیں ہے. کلیئر کر پایا یا نہیں؟ زیدن ضربتہ, ضربتہ یہ جملہ مفسرہ ہے یا نہیں؟ تفسیر کر رہا ہے. کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ ضربتہ مقدر کی. ضربتہ زیدن ہے, ضربتہ زیدن ضربتہ, وہ جو ضربتہ ہے پہلے والا اس کا محلی اعراب نہیں ہے, اس کا محلی اعراب نہیں ہے, چونکہ وہ مفسر
یعنی ضربتو مستانفہ ہے. جب ہے مستانفہ اس کا محلی اعراب نہیں ہے, ضربتو کا محلی اعراب نہیں ہے. ٹھیک, تو اس ضربتو ہو جو تفسیر کر رہے اس ضربتو مقدر کی, اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے. بحسب ما تفسر کا معنی یہ ہے. ٹھیک, ایک اور مثال دوں, انا کل شیء خلقناہ بقدر. بڑی توجہ, یہ خلقناہ مفسر ہے, خلقنا مقدر کی تفسیر کر رہا ہے. خلقنا ہو بقدرین, یہ خلقنا ہو یہ مفسر ہے خلقنا مقدر کی. وہ خلقنا مقدر کیا ہے, انا خلقنا کل شیء, انا خلقنا, انا کے بعد جو خلقنا مقدر ہے اس کی یہ خلقنا بعد والا تفسیر کر رہا ہے. توجہ, وہ جو خلقنا مقدر ہے اس کا محلی اعراب ہے, چونکہ انا کی خبر ہے. انا خلقنا, انا کی خبر ہے, خلقنا مقدر کا محلی اعراب ہے, مرفوع ہے. چونکہ انا کی خبر ہے وہ مرفوع ہے, تو اس خلقنا کا بھی اعراب ہے, جو مفسر ہے اس کا بھی اعراب ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو جائے گا مرفوع. بحسب ما تفسر کا مطلب ہی ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہ خلقنا جو مفسر ہے, خلقنا معذوف کو, خلقنا معذوف کی یہ خلقنا تفسیر کر رہا ہے, تو وہ خلقنا کا اعراب ہے یا نہیں؟ جی اعراب ہے. کیا اعراب ہے؟ مرفوع ہے محلاً, چونکہ انا کی خبر ہے. جب وہ مفسر یعنی خلقنا جب مرفوع ہے چونکہ خبر ہے تو اس کا بھی اعراب ہے, اس کا بھی اعراب ہے. ٹھیک ہوگی بات. اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں, زید الخبز یاکلہ. یاکلہ مفسر ہے, یاکلہ معذوف کے لیے. وہ یاکلہ کیا ہے؟ زید یاکل الخبز, زید یاکل الخبز یاکلہ. یہ یاکلہ مفسر ہے یاکل مقدر کے لیے. یاکل مقدر کیا ہے بھائی؟ محلاً مرفوع ہے چونکہ زید کی خبر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مفسر جو یاکلو ہے اس کا اعراب ہے محلی, تو اس یاکلو کا بھی محلی اعراب ہے. یہ نچوڑ ہے جناب شلوبی کی بات کا نا عزیزو, یہ ہے نچوڑ. دوبارہ تاکہ آپ اور میں سکون لے سکیں, مزہ لیں, اس بحث سے مزہ لیں. ہمارے ایک استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے, درس را فہمیدی یا چشیدی. کہتے تھے سمجھنا ایک مطلب ہے, پھر آگا کہتے تھے چشیدی ہے نا, چشیدی یعنی لذت لینا. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی, مطلب کا مزہ آ گیا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ تو اب دیکھو چشیدی والی بات لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے بھائی, آغا ہم کیا کہہ رہے تھے بھائیو؟ ہم کہہ رہے تھے جملے مفسرہ کا محلی اعراب نہیں ہے, اور جناب شلوبی کہتا ہے نہ میں مخالف ہوں. بھائی آپ کیا کہتے ہو؟ جناب شلوبی کہتا ہے جملے مفسرہ بحسب ما تفسر, اس کے مطابق ہے جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے, اس کے مطابق ہے. اس کو دیکھو جس کی تفسیر کر رہا ہے, اس کا محلی اعراب, اس کا بھی محلی اعراب. اس کا محلی اعراب نہیں ہے تو اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے. مثال یہ دی ہے, زیدن ضربتہ. ضربتہ مفسر ہے یا نہیں؟ یہ جملہ مفسر ہے. کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ ضربتہ مقدر کی. ضربتہ زیدن, ضربتہ جو ہے پہلے والا اس کا محلی اعراب نہیں ہے چونکہ وہ مستانفہ ہے. تو ضربتہ کا بھی محلی اعراب نہیں ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر, خلقنا مفسر ہے یا نہیں؟ کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ خلقنا معذوف کی. اس خلقنا کا اعراب ہے؟ جی ہے. انا خلقنا کل شیء, خلقنا انا کی خبر ہے, اس کا محلی اعراب ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے. اس خلقنا جو مفسر ہے اس کا بھی محلی اعراب ہے. بحسب ما تفسر کا مطلب یہ ہے. اسی طرح اگلی مثال دی ہے, زید الخبز یاکلہ.
याकुलू किस की तफसीर कर रहा है? याकुलू मुकद्दर की, ज़ैदुन याकुलुल खुब्ज़ा की। तो देखो याकुलू का इराब है जी है, क्योंकि ज़ैद की वो खबर है। याकुलू जो तफसीर कर रहा है इसका भी महल्ली इराब है। ठीक है। अच्छा, अपने मतलब को मुहकम और पक्का करने के लिए शलूबी कहता है जान तवज्जो करो, अगर ये जुमला जो मुफस्सिर है, फर्ज करें अगर इसकी जगह पर मुफरद को लेकर आ जाओ तो एराब जाहिर हो जाएगा। इसका मतलब ये है जुमले मुफस्सिर बेहस्बे मा तुफस्सिर है, क्योंकि इस पर एराब जाहिर हो सकता है। अगर मुफरद ले आए, इसकी जगह पे मुफरद ले आए तो एराब जाहिर हो जाएगा। जुमला है, चूंकि एराब जाहिर नहीं होता, जुमले का एराब महल्ली होता है जुमले पे, लिहाजा मुफरद अगर इसकी जगह पे ले आओ तो एराब जाहिर भी हो जाएगा। ये दलील है मेरी कि जुमले मुफस्सिर बेहस्बे मा तुफस्सिर है, चूंकि उस जुमले की जगह पे अगर मुफरद ले आओ तो एराब जाहिर भी होता है। जैसा कहते हैं, देखो इसी की जगह पे ले आओ, या अकुलू की जगह पे ले आओ आकिलुहु पढ़ोगे, ज़ैदुन अल खुब्ज़ा आकिलुहु, आकिलो एराब जाहिर हो गया है। ठीक है। इसी तरह एक और भी शाहिद लाए हैं इसी बात पर कि अगर उस जुमले की जगह पर मुफरद को लेकर आओ एराब जाहिर हो जाता है। जैसे हिशाम मुरई का क्या है जान कौल है, फमन नहनु नुमिन यबित वहुवा आमिन वमन ला नुजर युमिस मिन्ना मुरव्वा। यहां भी नुमिन जो है ना, ये नुमिन मुकद्दर की तफसीर कर रहा है। तो देखो ये हुआ है क्या, मजजूम। नुमिन मुफस्सिर है जुमला माज़ूफ, नुमिनो के लिए नुमिनो माज़ूफ की नुमिन तफसीर कर रहा है। तो आपने देखा कि मजजूम हुआ है। ठीक है ना, मुफस्सर की तरह, जुमले मुफस्सर की तरह ये नुमिन मजजूम हुआ है, जज़्म जाहिर भी हो गई है। ठीक हो गई बात अजीज़ों यहां तक? अच्छा, यहां तक बात शलूबी ने साबित कर दी कि जुमले मुफस्सिरा बेहस्बे मा तुफस्सिर है, न कि इस तरह जैसा आप कहते हो कि असलन महल्ली इराब नहीं है, बल्कि इस तरह कहो बेहस्बे मा तुफस्सिर। मुफस्सर का इराब होगा, मुफस्सिर का भी इराब होगा। मुफस्सर का महल्ली इराब नहीं होगा तो मुफस्सिर का भी महल्ली इराब नहीं होगा। ये जो बात जनाब शलूबी ने की है, जनाब मुसन्निफ फरमाते हैं मुझे ये लग रहा है, ठीक है, ये नहीं, मुझे ये लग रहा है कि शलूबी जो है ना, शलूबी क्या कर ले हैं, जुमले मुफस्सिरा को शलूबी की नजर में अत्फ़े बयान है या बदल है। मुसन्निफ ने यह समझा है का अन्नल जुमलतल मुफस्सिरा इंदहु अत्फ़ु बयान व बदल, गोया कि यह जुमला मुफस्सिरा शलूबी की नजर में अत्फ़े बयान है या बदल है। मुसन्निफ शलूबी की बात से यह समझे कि यह जुमले मुफस्सिरा शलूबी की नजर में अत्फ़े बयान है या बदल है, चूंकि ये दो अत्फ़े बयान और बदल हैं जो अपने मतबू की क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। पस अत्फ़े बयान और बदल हैं, गोया के ये जुमला मुफस्सिरा शलूबी की नज़र में ये जुमला मुफस्सिरा अत्फ़े बयान या बदल हैं, चूंकि ये ही हैं जो अपने मतबू की तफसीर करते हैं, तबयीन करते हैं और उसी वाला एराब ले आते हैं। ठीक है, ये समझे हैं मुसन्निफ कि गोया के जुमले मुफस्सिरा शलूबी की नजर में अत्फ़े बयान या बदल है, चूंकि ये दो ही हैं जो कि उसकी पैरवी करते हैं। ये कह दिया। अब जनाब मुसन्निफ जनाब शलूबी पे तीन इश्काल कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, तीन लगातार इश्काल दर इश्काल। तवज्जो फरमाइए। पहला इश्काल
پہلا اشکال یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ عطف بیان اور بدل کا جملہ واقع ہونا جمہور کی نظر میں ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عطف بیان اور بدل کا جملہ واقع ہونا جمہور کی نظر میں، جمہور نحویوں کی نظر میں ثابت نہیں ہے۔ یہ پہلا اشکال، یہاں سے لے آؤ نا۔ مصنف کہتے ہیں گویا کہ یہ جملہ مفسرہ شلوبی کی نظر میں عطف بیان یا بدل ہے۔ اشکال یہاں سے، اشکال یہ ہے کہ عطف بیان اور بدل کا جملہ واقع ہونا جمہور کی نظر میں ثابت نہیں ہے۔ عطف بیان اور بدل کا جملہ واقع ہونا جمہور کی نظر میں یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ جملہ اشتغال جس کو آپ نے جملہ مفسرہ بنایا ہے، یہ جو اصطلاح میں جملہ مفسرہ کی تفسیر کی ہے، اس اصطلاحی جملہ تفسیریہ میں سے یہ جملہ شامل نہیں ہے، کیونکہ جملہ مفسرہ کی جس کا ہم کہتے ہیں محلی اعراب نہیں ہے، اس میں تو فضلہ کی قید ہے نا، ہے فضلۃ الکاشفہ لحقیقت ما تلی، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ اشتغال ان جملوں میں سے نہیں ہے جن کو اصطلاحی طور پر جملہ مفسرہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی تھوڑی بہت تفسیر کر لیتا ہے، یہ بھی جملہ اشتغال بھی ٹھیک ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی تفسیر کر رہا ہے ما قبل کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ جملہ تفسیریہ جو اصطلاحی ہے اس میں تو یہ نہیں ہے نا۔ یہ جملہ اشتغال نہیں ہے ان جملوں میں جس کو اصطلاح میں جملہ مفسرہ کہا جاتا ہے۔ وہ اصطلاحی جملہ مفسرہ تو بھائی کیا ہوتا ہے آغا جان؟ فضلہ ہے، وہ تو فضلہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ رکن کلام نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ پس یہ دوسرا اشکال کہ جملہ اشتغال یہ نہیں ہے ان جملوں میں سے جن کو اصطلاحی طور پر جملہ مفسرہ کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں بھی تھوڑی بہت تفسیر ہے۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ اس شلوبی کے نظریے کے مطابق ضروری ہے، شلوبی جو بات کرتا ہے، تیسرا اشکال شلوبی کے نظریے کے مطابق ضروری ہے کہ معطوف علیہ عطف بیان کا حذف ہو جائے، ٹھیک، معطوف علیہ عطف بیان کا حذف ہو جائے جب عطف بیان ہو تو اس کا معطوف علیہ اس کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لازم ہے مبدل من کو بھی حذف کر دیں، جب بدل ہو تو مبدل من کو حذف کر دیں۔ نہیں کلیئر کر پا رہا۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ اس شلوبی کی نظریے اور اس کی فکر کے مطابق ضروری ہے کہ عطف بیان کے معطوف علیہ کو حذف کر دیں اور اسی طرح مبدل من جو بدل کا ہے اس کو بھی حذف کرنا لازم آ رہا ہے کہ عطف بیان کے معطوف علیہ کو حذف کر دیں اور مبدل من کو بھی حذف کر دیں، جبکہ اشکال پورا نہیں، جبکہ معطوف علیہ عطف بیان کے معطوف علیہ کو حذف کرنا ثابت نہیں ہے اور بدل کے مبدل من کو حذف کرنے میں اختلاف ہے۔ تیسرا اشکال کیا ہے جان؟ تیسرا اشکال یہ ہے کہ اس شلوبی کے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ عطف بیان کے معطوف علیہ کو حذف کر دیں اور مبدل من جو بدل کا اس کو بھی حذف کر دیں، جبکہ عطف بیان کے معطوف علیہ کو حذف کرنا ثابت ہی نہیں ہے، نہیں حذف کر سکتے، ثابت نہیں ہے، اور مبدل من کو حذف کرنے میں بھی اختلاف ہے، بدل کے مبدل من کو حذف کرنے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔
توجہ فرمائیے، یہاں گویا کہ آج ہم نے کیا کیا بلا، آج ہم نے جملہ مفسرہ کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ جو پڑھا تھا کہ اس کا محلی اعراب نہیں ہے، شلوبی کا نظریہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں بحسب ما تفسر ہے، اور پھر یہ بات کی کہ شلوبی نے جو بات مکمل کر لی، مصنف نے کہا جملہ مفسرہ شلوبی کی نظر میں لگتا ہے عطف بیان یا بدل ہے۔ پھر شلوبی کے نظریے پر مصنف نے کتنے اشکال کیے بلا؟ 3۔ آج کی بحث کا ہمارا خلاصہ یہ ہے، شلوبی کی بات ہے، شلوبی کی بات پہ 3 اشکال ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلتن قولنا ان الجملۃ المفسرۃ لا محل لها، ہمارا قول جملہ مفسرہ کہ لا محل لها اس کا محل نہیں ہے، وخلف فیہ شلوبین، خلف فیہ شلوبین، شلوبین نے اس کی مخالفت کی ہے، فزعم انہا بحسب ما تفسرو، فزعم شلوبی نے گمان کیا ہے، انہا بحسب ما تفسرو، انہا یہ جملہ مفسرہ بحسب ما تفسرو اس کے مطابق ہے، ما تفسرو جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے اس کے مطابق ہے، فہی فی نحو زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ میں جو ضربتہ ہے یہ ضربتہ مقدر کی تفسیر کر رہا ہے نا، لا محل لا، اس ضربتہ کا محلی اعراب نہیں ہے، چونکہ ضربتہ جس کی تفسیر کر رہا ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہے، وفی نحو انا کل شیء خلقناہ بقدر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں کیا کرنا ہے بلا، یہ خلقنا تفسیر کر رہا ہے، خلقنا مقدر کی، خلقنا مقدر انا کی خبر ہے، محلی اعراب اس خلقنا کا بھی محلی اعراب ہے، ونحو زید الخبز یاکلہ بنصب الخبز، زید الخبز یاکلہ، یاکلہ تفسیر ہے، یاکلہ مقدر کی کر رہا ہے، زید یاکل الخبز بنصب الخبز، خبزہ کو نصب دیں پیچھے یاکلہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فی محل رفع، محل رفع میں ہے، یاکلہ جو مفسر ہے یہ محل رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں محل رفع میں ہے آغا جان؟ چونکہ مفسر جو یاکلہ ہے یہ پیچھے خلقنا ہے اس کا اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ ولہذا، لہذا یظہر الرفع اذا قلت آکلہ، لہذا اس لیے کہ اس مفسر کے مطابق ہے، یظہر الرفع، رفع ظاہر ہوتی ہے اذا قلت آکلہ، جب آپ کہیں گے آکلہ، اس جملے کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ مفرد رکھ کے چیک کرو، اعراب ظاہر ہو جائے گا۔ وقال ہشام المرعی، ہشام مرعی نے کہا ہے، فمن نحن نؤمن یبت وہو آمن ومن لا نجرہ یمس منا مربع، فظہر الجزم، ٹھیک ہے۔ نؤمن جو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے نؤمنو مقدر کی، اور یہاں دیکھو جزم ظاہر ہوئی ہے، فظہر الجزم، مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم امان دے دیں، فمن نحن نؤمن یبت، ٹھیک ہے، وہو آمن، وہ امن میں ہے، ومن لا نجر، اور جس کو ہم پناہ نہیں دیتے، یمس منا مروع، وہ لرزان اور کانپتا ہوا جو ہے رہتا ہے۔ فظہر الجزم، پس جزم ظاہر ہوئی ہے۔ وَكَأَنَّ الْجُمْلَةَ الْمُفَسِّرَةَ عِنْدَهُ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٍ، گویا کہ جملہ مفسرہ عندہ شلوبین کی نظر میں عطف بیان ہے یا بدل ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے شلوبی کی نظر میں عطف بیان یا بدل ہے؟ چونکہ عطف بیان یا بدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اعراب لیتا ہے اپنے مطبوع کی، مطبوع والا اعراب اس پہ بھی آتا ہے، تو گویا اس لیے کہا ہے گویا کہ جملہ مفسرہ شلوبی کی نظر میں عطف بیان ہے یا بدل ہے۔ یہ کہاں سے سمجھے؟ چونکہ انہوں نے کہا نا انہا بحسب ما تفسرو، بحسب ما تفسر، جملہ مفسرہ بحسب ما تفسر جب لیا تو یہاں مصنف سمجھے جملہ مفسرہ عندہ عطف بیان ہے یا بدل ہے۔ پھر آگے 3 اشکال مصنف نے شلوبی پہ کیے۔ پہلا اشکال، وَلَمْ يَثْبُتْ الجمہور وقوع البیان والبدل جملتاً، جمہور کی نظر میں ثابت نہیں ہے عطف بیان اور بدل کا جملہ واقع ہونا، عطف بیان اور بدل کا جملہ واقع ہونا ثابت نہیں ہے۔
دوسرا اشکال وقت تقدم ان الجملۃ الاشتغال لیست من الجمل التي تسمى في الاصطلاح جملۃ مفسرہ، گزرا پیچھے کہ جملہ اشتغال نہیں ہے من الجمل، ان جملوں میں سے جن کو اصطلاح میں جملہ مفسرہ کا نام دیا جاتا ہے، وَإِنْ حَصَلَ فِيهَا تفسیر، اگرچہ اس جملہ اشتغال میں بھی تفسیر حاصل ہے۔ تیسرا اشکال وَلَمْ يَثْبُتْ جَوَازُ حَذْفِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَطْفُ الْبَيَانِ، ٹھیک ہے نہیں، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُبْدَلِ مِنْ، تیسرا اشکال یہ ثابت نہیں ہے عطف بیان کے معطوف علیہ کو حذف کرنے کا جواز ثابت نہیں ہے، عطف بیان کے معطوف علیہ کو حذف کرنے کا جواز ثابت نہیں ہے، واختلف فی المبدل من، اور مبدل من کے حذف کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ وفی البغدادیات، انشاءاللہ یہاں سے بحث کا ادامہ دیں گے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو بھائیو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔